بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق اللہ العظیم۔ تو ان کی کیسی بد عہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی، بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ معزز حاضرین، یہ کی موضوع پر بڑی آیت شریفہ ہے جس میں کچھ تفصیلی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہیں۔ گزشتہ صحبت میں آپ نے سنا کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی اور بدعہدی کیا کرتے، ان سے ان کے حرکات پر اللہ نے باز آنے کے لیے عہد لیا، تو انہوں نے بخوشی عہد نہیں لیا بلکہ خوف کے ساتھ انہوں نے عہد لیا، جیسا کہ آپ نے گزشتہ سنا ہے کہ وہ گال کو زمین پر رکھ دیتے اور ایک آنکھ آسمان پہ رکھتے۔ ان کی بدعہدی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو بھیجا کہ آسمان اوپر اٹھاؤ، ان کے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تب یہ ماننے کے لیے ایک دم ایسے ہی نہیں مانے بلکہ سجدے میں گرے، اور سجدہ کیسا تھا؟ ماتھے سے نہیں تھا بلکہ گال سے تھا، گال سے سجدہ کرتے اور ایک آنکھ اوپر کو دیکھتے، اور ان کا ایسا محسوس ہوتا کہ ابھی پہاڑ اوپر گرنے والا ہے، تو اس کے ڈر کے مارے اسے کیا کر دیتے؟ اس عہد کو مان لیتے، اس وعدے کو قبول کر لیتے، وعدہ کر دیتے۔ تو اس کا ذکر گزشتہ آیات میں تھا۔ اب یہ اتنے بدعہد ہیں، اتنے وعدہ خلاف ہیں، ان کے پورے حالات آج کی آیات میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو ان باتوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کوئی قوم دنیا میں مکار، چال باز اور اللہ کے غضب کا شکار، نبیوں کی گستاخ
نبیوں کی قاتل کوئی قوم ایسی نہیں گزری جیسے قوم یہود گزرے. یہودی قوم جیسی قوم دنیا میں کوئی نہیں گزری. اللہ کے وعدے سے وعدے خلافی کرنا، نبیوں کو قتل کرنا، بدعہدی کرنا، یہ تمام چیزیں ان کے اندر. اور آج بھی انہی کی سمجھے شہ پر، انہی کی شہ پر فرقے بن گئے. بیک گراؤنڈ انہی کا ہاتھ، پیچھے سے انہی کا ہاتھ. تو آج بھی مسلمانوں میں جتنے گروپ، جتنے فرقے، جتنے جماعتیں بن رہی ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں انہی کا ہاتھ. اور کبھی وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اسلام اور مسلمان سکون کے ساتھ رہیں. ان کے چاہنے والے یا ان کے سپورٹرز جو ہیں وہ عیسائی نصرانی ہیں، مگر بیسک وہی ہے. اور ہے ایک چھوٹا سا ملک جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا ہے. ان کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. تحت قرآن و حدیث ثابت ہے کہ ان کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. اگر وہ بیٹھے بھی ہیں تو ان کی جگہ نہیں ہے، وہ فلسطینیوں کی جگہ ہے، وہ ہماری جگہ ہے، مسلمانوں کی جگہ ہے. زبردستی کسی کی جگہ پر وہ بیٹھ گئے ہیں اور اس جگہ سے ان کو کیا ہو رہی ہے، پیچھے سے طاقت بھی مل رہی ہے، وہ یہود و نصارہ. اب اس کا اندازہ قرآن پاک کا درس لینے والوں کو ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے ان کے حرکات کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے. تو اب ان کے باتوں کا ذکر ہو رہا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کی کیسی بدعہدیوں کے سبب، وہ کفرہم بآیات اللہ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو کیا کیا، ان پر لعنت برسائی. کس پر لعنت ہے اللہ کی؟ یہودی فی الوقت، یہاں ذکر یہودیوں کا ہو رہا ہے، یہودیوں کا ذکر ہے. یہودی قوم پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے. آج ہی نہیں، سرکار کے حیات ظاہرہ سے، اور انبیاء کو قتل کر دے. اور وجہ کیا اس کی؟ مسلمان اور اسلام کے مخالف ہونے کی وجہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کے اندر جو نبوت کا سلسلہ تھا اسے منقطع کر دیا، منسوخ کر دیا. یعنی ان میں سے نبی نہیں آئے، ان میں سے نبی نہیں. ایک دو کو نہیں، 40 انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت زکریا کو درخت کھل گیا اور آپ اس میں سمو گئے، آرے سے اس کو کاٹا گیا. تو یہ زکریا علیہ السلام کی شہادت آپ کو قتل کرنے کی ذمہ داری بھی قوم یہود کی ہے. حضرت یحییٰ کے قتل کی ذمہ داری بھی قوم یہود کی ہے. تو ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 40 پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا. تو پیغمبروں کی گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اندر سے سلسلہ پیغم نبوت کو ختم کر کے اب وہ سلسلہ کدھر منتقل کر دیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منتقل کر دیا. اور وہ منتقل ہوا تو ہمیشہ کے لیے رہ گیا. اب ان کے دل میں جلن آ گئی، جو چیز ہمارے پاس تھی، ہم ٹھیکیدار تھے، ہم ذمہ دار تھے، اور سب کو ہماری طرف متوجہ ہونا پڑتا تھا. اب معاملہ یہاں سے ختم ہو گیا ہے. تو وہیں سے حسد کی آگ سلگنے لگی اور اسی میں جھلستے ہوئے آج تک بھی یہ حرکت کر رہے ہیں، اور قیامت تک بھی ان کے حرکت سے یہ باز آنے والے نہیں ہیں. اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے عیب بیان کر رہے ہیں. 7 عیبوں کا ذکر ہے. ان کے 7 عیبوں کا ذکر اس آیت میں بدعہدی کرنا، یعنی وعدہ خلافی کرنا،
دوسرا اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا. اللہ کی آیتوں کا انکار کا مطلب آیت سے مراد یہاں کیا ہے؟ نشہ نہیں جی، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ صاحب قرآن ہو، چاہے وہ اور کوئی اللہ کی نشانی ہو، اس کا انکار کرنے والے. یہ دو عیب ان کے. تیسرا عیب کیا ہے؟ انبیاء کو ناحق قتل کرنے والے. 7 عیب ان کے بیان ہو. پہلا عیب بدعہدی کرنا، بدعہدی کرنا. دوسرا اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا. تیسرا انبیاء کو قتل کر دینا. چوتھی بات اپنی اس حرکت پر بڑے ڈھیٹ ہو جانا، جسے آپ کے ہماری زبان میں کہتے ہیں چوری سینہ زوری. جی، ڈھیٹ ہو جانا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان تک دین کی باتیں پیش کی، کہا کہ دیکھو تمہارے اندر بھی پیغمبر آئے، انہوں نے بھی ایک خدا وحدہ لا شریک کی دعوت دی، میں بھی وہی پیغام لے کر آیا ہوں. جب بولتے تو اس وقت بجائے ان باتوں کو سن کر ایمان لانے کے، یہ کہتے کہ نہیں، تمہاری باتوں کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، ہمارے دل تو اتنے پاک ہیں، اس پر اللہ نے غلاف چڑھا دیا. سمجھے؟ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف ہیں. لفظ غلاف یہاں استعمال میں اس لیے لایا گیا کہ جب کسی چیز کو سمجھے اہمیت کے ساتھ اس کو پوشیدہ رکھنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا پہناتے ہیں؟ غلاف. اس کی مثال مفسرین دیتے ہیں. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی کتاب ہے، کوئی کتاب ہے جیسے قرآن شریف ہے، کوئی کتاب ہے، اس کتاب کے کو اندر رکھ کر اوپر سے کیا رکھتے ہیں؟ غلاف چڑھاتے ہیں. جی، غلاف چڑھاتے ہیں. تو غلاف اس لیے چڑھاتے ہیں کہ اوپر کا گرد و غبار، باہر کا گرد و غبار کتاب کو نہ پہنچے، یہ سمجھ کر بولتے ہیں تمہاری باتیں ہمارے اندر نہیں پہنچیں گی، اس لیے کہ ہمارے دل جو ہے غلافوں میں ہے. میں سمجھ میں رہی بات آپ نے؟ یعنی باہر کا گرد و غبار، باہر کی دھول وغیرہ اندر نہ پہنچے، اس لیے اوپر کو کیا کرتے ہیں؟ غلاف چڑھاتے ہیں. تو ایسا اللہ نے ہمارے دلوں کو اسی ویسی باتوں کے پہنچنے سے بچانے کے لیے غلاف چڑھا دیا ہے. یہ اتنی جسارت کرتے تھے، مگر یقیناً غلاف تو ان پر چڑھا ہے، مگر وہ غلاف نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. یہ کیا ہے؟ ان کے اوپر غلاف نہیں ہے، وہ غلاف سمجھ رہے ہیں. اے محبوب، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر کیا لگا دیا؟ مہر لگا دی ہے. اب غلاف کا لفظ وہ لیتے تھے، قرآن نے کہا غلاف نہیں، کیا ہے؟ وہ مہر ہے. مہر جب لگ جاتی ہے تو اندر کی کثافت باہر نہیں آتی اور باہر کی نورانیت اندر نہیں آتی. لفظ مہر کو اب سمجھ رہے نا آپ؟ اندر کی چیز باہر نہیں آنا، باہر کی چیز اندر نہیں جانا. تو اندر کی جو خباثت، کثافت، گندگی کو جو کفر کی ہے وہ نکلتی نہیں ہے، اور باہر کا جو ایمان اور نورانیت ان کے اندر پہنچنا ہے پہنچتی نہیں. ایسا مہر ہم نے ان پر لگا دیا. وجہ کیا؟ بدعہدی کی وجہ سے، آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، پیغمبروں کو شہید کرنے کی وجہ سے، ان کے ان حرکتوں کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر کیا لگا دیا ہے؟ مہر لگا دیا ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، سمجھے؟ مگر ان میں سے پورے ایمان نہیں لاتے مگر مختصر لوگ. یہاں الا قلیلا کا الا قلیلا فرمایا سارے یہودیوں کو ایسا نہیں لگائے، بعضوں کے دلوں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ لوگ ایمان بھی لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام. جی، حضرت عبداللہ ابن سلام اور کچھ صحابہ جو یہودیوں میں سے تھے،
بعد میں کیا ہو گئے؟ ایمان لے آئے، تو اس لیے ان کو اس میں سے ہٹا دیا گیا. فلا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لانے والے وہ لوگ. الا قلیلا، مگر مختصر لوگ جن پر ہم نے کرم کر دیا، جن پر ہم نے فضل فرما دیا. اب یہ فضل اور کرم فرمانے پر مفسرین بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ کسی کو اللہ نے اب ہمارے آقا کے حسن کو دیکھ کر ایمان لانے کی توفیق دی. آپ کی باتوں کو سن کر ایمان لانے کی کسی کو توفیق مل گئی. ان کے سامنے دلائل اور براہین نہیں، حضور کا جمال آرا دیکھ کر ایمان لے آئے، حضور کے اداؤں کو دیکھ کر ایمان لے آئے. تو یہ کیا معلوم ہو رہا ہے؟ دلائل و براہین کو دیکھا نہیں جائے گا، ایمان کے لیے نبی کی عظمتوں کو ماننا پڑے گا. سمجھے؟ ان کے حسن و جمال، ان کے جود و نوال، ان کے سخاوت، سمجھے؟ ان کے اندر جو کمالات ہیں ظاہراً، ان کمالات کو دیکھ کر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں. تو یہودی ایمان نہیں لائے، مگر ان میں سے مختصر لوگ ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانٌ عَظِيمًا. اور پھر کیا کیا؟ کتنے عیب ان کے بیان ہوئے؟ بدعہدی کرنا، 7 عیب بتا رہا ہوں نا، بدعہدی کرنا اور آیتوں کا انکار کرنا اور انبیاء کو قتل کرنا اور ڈھیٹ سے بات کرنا، نبی کی بارگاہ میں گستاخانہ انداز سے بات کرنا. پھر پانچویں چیز کیا ہے؟ کہ انہوں نے بی بی مریم پر تہمت لگا دی. سمجھے؟ حضرت بی بی مریم پر تہمت لگا دی، یعنی وہ عیسائی بھی نہیں. چلیے حضور پر ایمان نہیں لائے الگ بات، مگر وہ حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان نہیں لائے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے بطن پاک سے پیدا ہوئے. تو بی بی مریم پر انہوں نے کیا کر دیا؟ بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا، مطلب تہمت لگا دی. سمجھے؟ یہ 5واں عیب رہا. اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. اور کہنے اور کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. یہ وہ سمجھ رہے تھے، اس کی وضاحت قرآن کر رہا ہے. سمجھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے تکلیف دی، اللہ کے رسول کو شہید کیا. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ. اب قرآن بتا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا. یہ دونوں مل گئے، یہ عیسائی اور یہودی مل کر، کچھ لوگ اس میں سے مل گئے، مل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں چڑھائے؟ سولی پر چڑھائے. اب اس میں 4 عقیدے آئے. عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے جانے کے 4 عقیدے آئے. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، یعنی ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور آپ کی موت وہاں واقع ہو گئی. یہ ان کا عقیدہ. عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ سولی پر چڑھایا گیا اور آپ آسمان پر بعد میں اٹھائے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد آپ کو زمین میں 7 دن آپ دفن رہے، زمین میں آپ 7 دن دفن رہے. اس کے بعد غیب سے زمین سے آپ کو اٹھا کر آسمانوں پر لے جایا گیا، وہ آپ آسمان پر زندہ ہیں. یہ کس کا عقیدہ؟ عیسائی. اور اس میں ہم لوگوں میں سے جو قادیانی لوگ، ہمیشہ یاد رکھیے قادیانی لوگ متفقہ طور پر کافر، سمجھے؟ قادیانی لوگ متفقہ طور پر کیا ہیں؟ کافر ہیں. ان کو ایمان والے نہیں کہا جا سکتا. شادی بیاہ کرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے والے سب ایک دم دینا نہیں، ہر چیز کو تحقیق کر کے دینا، بیٹا بیٹی لینا دینا کرنے سے پہلے ہر چیز کو انکوائری برابر کر کے، جیسا کیا کما رہا ہے، کیا خاندان ہے، سمجھے، کتنا بینک بیلنس رکھا ہے، یہ سب دیکھتے ہیں نا. سمجھے؟ یہ سب بعد میں باتیں، بنیادی باتیں کیا، کون سا عقیدہ ہے.
کلمہ پڑھ رہا ہے کیا قادیانیوں کی طرح پڑھ رہا ہے یا دایا بنا کی طرح پڑھ رہا ہے یا اور لوگ منافقین کی طرح پڑھ رہا ہے یا مرتدین کی طرح پڑھ رہا ہے؟ کون ہے کلمہ پڑھ رہا ہے بھائی؟ کون ہے؟ کیا ہے پروف؟ سب بجا بجا کے لینا ہے، اس لیے کہ اس سے زندگی ہی نہیں نسلیں چلتی ہیں. سمجھے؟ ارینج میرج ہی اچھا ہے. جو کچھ کرے ہیں ارینج میرج کر لیا اس کو کر لیا، نہیں کرے سنو تب کیا کرنا؟ ارینج میرج کی طرف آنا. آپ ارینج کا میرج تاریخ تو یاد رہیں گے نا آپ کو. کیا میرج آپ بس سمجھ میں آ گئی؟ تو جس سے محبت ہو رہی ہے اس سے شادی کر لیا. سمجھے؟ محبت کی شادی جھوٹی، وہ وقتی. سمجھے؟ ادھر سے بھی جھوٹے وعدے ادھر سے بھی جھوٹے وعدے، آخر میں آ کر کے نہ انہیں ساتھ کا لفظ ہٹا کر ہاتھ دے دیتے. سمجھے؟ آپ کیا ارینج میرج؟ آپ کیا ارینج؟ تو یہ محبت والی شادی میں مضبوطی نہیں ہے. سمجھے؟ ماں باپ جو کریں گے، رشتہ دار جو کریں گے، سمجھ ماری بات؟ ہاں، ماں باپ جو کریں گے، رشتہ دار جو کریں گے، وہی اسی میں. ورنہ بولتا کہ میں سب کچھ کروں گا. تو یہاں بات کس بات سے بات نکلی تھی؟ قادیان. ہاں، یعنی جس کسی سے بھی ہمارا ویوہار ہونا ہے، تعلقات ہونا ہے، سمجھے، تو عقائد دیکھنا چاہیے. اہل سنت و جماعت کے عقیدے والے ہیں، ٹھیک، نہیں ان کو لاکھوں سدھار لیں گے، چھوڑو، وہ سدھارتے نہیں، ایک رات میں سدھار لیتی ہے. اور وہ اسی منصوبے میں ہیں. آج عربوں کو لوٹ رہے ہیں، یہودی لوٹ رہے ہیں. سمجھے؟ عربوں کو لوٹ رہے ہیں، اس واسطے ان کو ڈر کے تھرا رہے ہیں. تو شادی بیاہ کرنے میں کس چیز کو ملحوظ رکھنا؟ ارے چھوڑ دیجیے، گئی ہوئی بات کہی. عقائد. کس چیز کو رکھنا؟ عقائد کو رکھنا. ہمیشہ ہنسنے کی بات نہیں کرنا، سیریس بات نہیں کرنا. کس چیز کو ملحوظ رکھنا؟ حتیٰ کہ پڑوس میں بھی کسی گھر کا پڑوس آپ لیتے ہیں تو وہاں بھی دیکھنا. مسجد ہے، ارے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، سمجھے، مگر وہاں آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے. آپ کی نماز وہاں نہیں ہوتی ہے، اب آپ کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ گھر میں پڑھنا پڑتا ہے، گھر میں پڑھنا پڑتا ہے. یہ کیا مصیبت ہے؟ پیسہ دو، کرایہ دو، سمجھے، تمام وہاں کے جو بھی ٹیکسز وغیرہ ہے سب ادا کرو، پھر وہاں نماز کو جانے کی سہولت نہیں ہے. ہم نماز گھر میں پڑھتے ہیں تو ہم کو ہمارے پڑھنے کو نہیں سمجھتے، ہم کو بے نمازی سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں بزرگان دین آتے ہیں، ہمارے اللہ والے آتے ہیں، ہمارے پاس پیران عظام آتے ہیں، وہ تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سمجھے؟ کیوں ایسی بات؟ ان کے حرکات ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ہمارا عمل ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے پڑوس دیکھنے سے پہلے بھی پڑوس بھی اچھے عقیدے والا ہو، رشتہ کرنے سے پہلے رشتہ بھی اچھے عقیدے والا ہو، دوستی وہ بھی اچھے عقیدے والا ہو، بزنس اس میں بھی عقیدے کو سامنے رکھنا. سمجھے؟ جس کو نبی سے محبت نہیں وہ مجھ سے کیا محبت کر سکتا ہے؟ جو ایمان لا کر دھوکے میں ہے وہ ہم کو کہاں سے سکون میں رکھ سکتا ہے؟ سمجھے؟ بہت یہ کانٹوں کی سیج ہے. اس سلسلے میں میں تو اعلیٰ حضرت کو بہت تسلیم کرتا ہوں. یہاں آنے کے بعد میں اعلیٰ حضرت کو تو بہت تسلیم کروں گا، اس لیے کہ آپ نے ایک تسلبانہ سر راستہ آپ نے دیا، متسلب راستہ. پھلاپن نہیں رہتا، چلو ایڈجسٹ ہے، کریں گے، دیکھیں گے، ایسا نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، بس قصہ ختم. وہ جو سخت بولتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا ہے ان کے لوگ، مگر وہ جو بنیاد بنا کر رکھ دیے ہیں وہ بڑی مضبوط ہے، بڑی مضبوط. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟
تو اب کیا کرنا ہمیں؟ جنگل کو چلے جانا جنگل کو. ایسے جنگلیوں کے ساتھ رہنے سے جنگل ہی میں چلے جانا اچھا. اللہ والے کہاں جا کر قیام کرے؟ اٹھاؤ تاریخ. اللہ والوں کا قیام کہاں ہے؟ بہت دور چلے گئے. سمجھے؟ جہاں آبادی ہی نہیں ایسی جگہ گئے, وہاں جھنڈا گاڑے. سمجھے؟ اب شاہ صاحب بھی ویسی جگہ جانا, جھنڈا کاٹنا ہے. سمجھے؟ کب تک یہاں دیکھتے رہیں گے؟ ابھی کچھ سال کام کرنے کے بعد تو جھنڈا لگنا ہی ہے. ہاں نہیں لگنا ہے, کرامت دکھانا. یہ کرامت کیا کم ہے کہ کتنے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے کام میں لگے ہوئے, کتنے عقیدے کے سدھار میں لگے ہوئے. سمجھے؟ مردوں کو زندہ کرنا کمال کی بات نہیں ہے, چلتے پھرتے مردوں میں زندگی لانا کمال کی بات ہے. یہ ہے غوث الثقلین کی کرامت, یہ ہے اولیاء اللہ کی کرامت. تب بہرحال ہمارا پڑوس بھی صحیح العقیدہ, بولیے ہمارا پڑوس, امام صاحب بھی صحیح العقیدہ ہونا, صحیح العقیدہ صحیح العمل. سمجھے؟ داڑھی کٹا کے لائے ہیں, داڑھی حد شرع سے ہٹ کر ہے, نہیں پڑے گا نماز. رنگ روغن والی داڑھی ہے, نماز نہیں پڑے گی. ہماری کوئی بھی داڑھی رہنے دو, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. امام صاحب کی داڑھی تو تقیانہ ہونا چاہیے. سب دیکھنا. سمجھے؟ پانی پینے کا لوٹا بجا کے لیتے, یہاں نماز ہے, ایمان ہے. تو کہا قادیانیوں سے کی بات چل رہی تھی نا, قادیانیوں سے ہی بچ کر رہنا نہیں ہے جی, ایسے ہر فرقے سے اپنے آپ کو کیا کر کے رکھنا, بچا کے رکھنا. اب اس میں ہمارے بھولے بالے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کائی کو کس کے بھی خلاف بولنا ہے, سب وہ کلام پڑھتے ہیں, سب وہ قرآن پڑھتے ہیں, سب وہ کلمہ پڑھتے ہیں, کائی کو خلاف بولنا, بول کے برے کئی کو ہونا. یہ برے کئی کو ہونا کی بات نہیں ہے, برے ان کی ذات کے بارے میں کچھ بولتے ہیں تو کئی کو برا بولنا. ان کی ذات کے بارے میں ہے, وہ کیا قوم سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کچھ نسل سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ہم کو نہیں, ہم کو لینا دینا نہیں. سمجھے؟ پردہ کر دیا گیا. مثال کے طور پر ایک مرد عورت سے تعلق ہو گیا, ناجائز تعلق ہو گیا, اس سے اولاد ہو گئی. ایک مرد عورت سے ناجائز تعلق ہو گیا, اس سے اولاد ہو گئی. اب اولاد جو ہو گئی ہے وہ ہماری نظر میں کیا ہے؟ ناجائز جی, ہے نا. مگر وہ ناجائز آپ کے نظروں میں ہے, مگر اس کو آپ نہیں بول سکتے تو ناجائز بچہ ہے, تو ناجائز بچہ نہیں بول سکتے. بیچارہ وہ کیا کیا, وہ کیا کیا بھائی, دونوں کی غلطی کی وجہ سے وہ جنم پایا. غلطی کیا بولا تھا, مجھے ایسا پیدا کرو بول کر, تو ان دونوں کی غلطی کی وجہ سے وہ آ گیا, تو اس پر ان کا انگشت نمائی کرنے کا حق نہیں ہے. ان کو کیا سزا دینا ہے, دو ان کو حد کرو, ان کو درے مارو, ان کو ختم کرو. سمجھے؟ مگر اس کو کچھ نہیں کر سکتے جی, وہ جیسی بھی آپ کو کچھ کہنے کا حق نہیں. آپ کو اس کے اوپر چوٹ دینے کا کوئی حق نہیں ہے. تو یہ اس کا پرسنل میٹر ہو گیا. سمجھے؟ نہیں سمجھ والی بات. دیکھیں اتنی کھلی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. سمجھے؟ اب اور سمجھنے کے لیے آسان میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو گیا تو آپ اسے نہیں حرامی, ہاں حرامی, تیرا باپ تجھے ناجائز جگہ پیدا کرے, یہ باتیں نہیں, اسے حرامی نہیں بول سکتے, وہابی کو وہابی بول سکتے.
اس سے مضبوط بات کرنے والا کون ہے بتائیے؟ پھر بھی مجھے سنی مضبوط سنی مانتے نہیں تو میں کیا کروں؟ ان سے مل کو ہی ان سے مل کو چکے تو الزام دیتے. اس سے سخت بات بولنے والا نکال کے دکھاؤ. اے بھابی بول سکتے, اے تبلیغی بول سکتے, اے دیوبندی بول سکتے, چونکہ وہاں ان کا نسل سے تعلق نہیں ہے, وہاں عقیدے سے تعلق ہے. اے منافق بول سکتے, قرآن نے منافق کا لفظ لیا ہے, استعمال کیا ہے. یہ اس کے عقیدے سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کے ماں باپ کے عمل سے اس کا تعلق ہے. نہیں سمجھ ماری بات؟ تو اب یہ جو پالیسی چل رہی ہے کسی کے خلاف کچھ نہیں بولنا چاہیے کی جو پالیسی چل رہی ہے, اس پالیسی پر میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں, ورنہ ایسا کرتے پھرو بول کر میں پرمیشن نہیں دے رہا. نہیں سمجھ ماری بات؟ تو قادیانیوں سے بچنا, اور جتنے بھی فرقہ باطلہ شیعہ ہیں ان سے بچنا. شیعہ کی دعوت میں نہیں جانا, شیعہ کا ذبح نہیں کھانا, غیر مخلدین کا ذبح نہیں کھانا, ان کی دعوتوں میں نہیں جانا, ان کے ماتم میں نہیں جانا, تماشا دیکھنے کے بہانے سے بھی نہیں جانا. سمجھے؟ ان سب سے اپنے آپ کو. اسی واسطے کوئی جماعت اپنے کو سنی نہیں بتاتی سوائے اہل سنت کے. ہر جماعت اپنا الگ الگ نام رکھی ہے, ہر جماعت اپنا الگ الگ نام رکھی ہے. اس وجہ کیا اس کی؟ اس لیے کہ ان کے حرکات, ان کے عقیدے, ان کے بڑوں کی باتیں اہل سنت کے خلاف ہیں, تو لہذا ان کو اپنے آپ کو سنی بولنے میں جو ہے شرم آتی ہے. اور ہمارے پاس ملاوٹ ہے ہی نہیں, اس لیے ہم اپنے کو سنی کہتے ہیں. ہمارے پاس ملاوٹ ہے ہی نہیں, بالکل خالصا سائغا للشاربین من لبن الم خالصا سائغا للشاربین. سمجھے؟ پینے والوں کے لیے بڑی خالص چیز ہے. سفید دودھ سے زیادہ, سفید شہد سے زیادہ میٹھا اگر کوئی عقیدہ ہے تو اہل سنت والجماعت. اللہ کو پسندیدہ عقیدہ ہے, اسی لیے اس میں اولیاء ہے. جتنے اولیاء اللہ ہیں, جتنے بزرگان دین ہیں, جتنے محبوبان حق ہیں, ان سب کو اٹھا کے دیکھو, کسی بھی جماعت میں اولیاء اللہ نہیں ہے تو اہل سنت. تاریخ سے اٹھا کے دکھا دو. گھسیٹ کے کسی کو لا کے بٹھا دیا وہ اپنی جگہ, سمجھے؟ کسی کو گھسیٹ کے لا کے بٹھا لیا تو انہوں بھی فلاں ہیں بول دیا, ان کے جیسے چھ بول دیا, تو وہ اس کی حماقت ہو اپنی جگہ ہو, مگر قبول کرنا ہے نا. عقائد نہیں جن کے تئیں یاد ہیں, جہنم میں گھر اس کا آباد ہے. حضرت میر حیات رحمت اللہ علیہ فرماتے. تو انا قتلنا المسیح, تو عقیدہ اس میں 4 عقیدے ہو گئے بولے نا بھائی جی. تو پہلا کس کا عقیدہ کیا ہے؟ یہودیوں کا, کہ انہوں نے کیا کہا, ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. اور عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ دفن ہو گئے پھر اٹھا لیے, آسمان پہ ہے ان کا. قادیانیوں کی بات کر رہا تھا اس وقت, سمجھے؟ یہ قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ آپ سولی پر چڑھائے گئے, سمجھے, پھر اس کے بعد آپ آسمانوں سے آ بھی گئے اور کشمیر میں آپ رہے اور وہاں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی مزار اس وقت کشمیر میں. یہ کون کہتے ہیں جی؟ قادیانی. اہل سنت و جماعت کیا کہتے ہیں؟ سولی پر چڑھایا گیا مگر آپ کی شہادت وہاں نہیں ہوئی, سمجھے؟ آپ کو پکڑنے کے لیے ایک شخص کو جو بھیجا گیا تھا اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی گئی اور اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا, موت ہو گئی اس کی. حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا, حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور حضور کے دین کی دعوت دیں گے, حضور کے دین کی دعوت دیں گے, یہاں تک کہ آپ تبلیغ کرتے ہوئے عام لوگوں کی طرح آپ کا وصال ہو جائے گا
اور آپ کو امت محمدیہ کی حیثیت سے عیسیٰ پیغمبر بن کے نہیں آئیں گے، امت محمدی بن کر کے آئیں گے، دین کی دعوت دیں گے، دجال کے فتنوں کو فروغ کریں گے، اس کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا اور آپ کو روضہ رسول میں دفنایا جائے گا۔ یہ تمام بشارتیں، یہ تمام باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ تب یہ چاروں عقائد میں نے آپ کے سامنے لائے، اب آپ اپنے چھوٹے ذہن سے فیصلہ کیجئے کس عقیدے میں کتنا بڑا وزن ہے۔ اہل سنت و جماعت کا قرآن و حدیث کا کے مطابق جو عقائد ہے اسی میں نا طاقتور مدلل بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ سولی پر لائے مگر جو چڑھانے آیا تھا اسی کو اس کی شکل، حضرت عیسیٰ کی شکل دے کر، اس کی قدرت میں کچھ کمی نہیں ہے، شکل دے کر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا اور اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ یہ کیا سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا ہے، سولی پہ۔ بس سمجھ میں آئی؟ یہی قرآن کا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا، کسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وما صلبوہ، اور نہ اسے سولی دی، ولکن شبہ لہم، لیکن اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، یعنی ان کی صورت کے جیسا ایک کو لا لیا گیا، یہ قدرت خداوندی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اب اس کے بعد کیا ہو گیا، یہ سولی دینے والے جو لوگ تھے ان میں دو پارٹیاں ہو گئی، ان میں دو پارٹیاں ہو گئی۔ ایک پارٹی کے کیتھولک، ہاں یہ دو گروپ ہیں دیکھیے، اور ایک کیا ہے، پروٹسٹنٹ۔ یہ گروپ ہو گئی۔ یہ گروپ کیا بولنے لگے، ایک گروپ یہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، آپ قتل کر دیے گئے۔ یہ گروپ کیا بولتا نہیں، ان کی شکل میں دوسرا تھا، ان کی شکل میں دوسرا تھا۔ تو اب انہی میں کیا ہو گئے، دو گروپ ہو گئے، اس وقت سے لے کر آج تک بھی گروپزم ان میں چل رہا ہے۔ مسلمان گروپوں میں نہیں، اس کی بنیاد گروپ کی نہیں، ان کی بنیاد گروپوں پر ہے، اس کی بنیاد گروپ پہ نہیں ہے۔ کس کی؟ مسلمان ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے، عقائد پورے سب کے ایک تھے، سمجھے؟ گروپزم ان میں نہیں ہے۔ مگر اب جتنے گروپ پیدا ہو گئے ہیں، یہ ان گروپاں جو گزشتہ جو گروپ ہیں، یہودیوں کے جو گروپ ہیں، نصرانیوں کے جو گروپ ہیں، ان کی شرارتوں کی وجہ سے مسلمانوں میں گروپ آ گئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی، اگر نہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اور یاد رکھیے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں معلوم نہیں ہے، قرآن کہتا ہے انہیں معلوم نہیں ہے کیا ہے یہ، کہنے ان کو قتل کر دیے، اس پر بھی ان کو مضبوطی نہیں ہے، ان کو قتل نہیں کیے، ان کی جگہ دوسرے کو لا لیا گیا، یہ بھی بولنے میں دو گروپ ہو گئے نا، ان دو گروپوں کی حیثیت قرآن بتا رہا ہے، یہ ان کو بھی اپنی بات میں مضبوطی نہیں ہے، ڈاؤٹ پہ، انداز سے، سمجھے؟ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، یعنی گمان، یعنی ایسا ہوا، ایسا ایسا نہیں ایسا، تو گمانوں کے مطابق انہوں نے اس میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا۔ وما قتلوہ یقینا، سمجھے؟ مگر حقیقی بات یہ ہے ان کے جو گمان ہے وہ اپنی جگہ، ہمارے طرف سے دوبارہ ایک اعلان ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہمارے طرف سے دوبارہ ہے، وما قتلوہ یقینا،
انہوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ کہا بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی، کہا کہ کس طریقے سے ہم اپنے محبوبوں کی حفاظت کریں۔ تو جو قومیں نبیوں کی گستاخ ہیں ان کی حرکات ایسی ہیں، ان میں اہم گستاخیوں میں سے اہم گستاخی کیا ہے؟ نبیوں کو قتل کرنا، سمجھے؟ اور بی بی مریم پر کیا کرنا؟ الزام لگانا۔ دو باتیں یہاں ذہن میں رکھیے، نبی کو قتل کرنا ایک، دوسرا بی بی مریم پر۔ تو بی بی مریم نبی نہیں ہے، اس لیے کہ عورتوں میں نبی نہیں آئے، عورتوں میں نبی نہیں، مبلغ نہیں ہے عورتوں میں، تبلیغ کرنا عورت کا کام نہیں، واز بیان کرنا عورتوں کا کام نہیں، سمجھے؟ واضح کرتے ہیں، بیانہ کرتے ہیں، وہ کون کی کرتا ہے؟ نہ بے سنیاں بھی شروع کر دیں۔ اصول کی بات تمہیں آنا چاہیے، عورت کو تبلیغ کرنے کی اجازت عورتوں میں بھی نہیں، باہر نکلنا نہیں، گھر میں آنا۔ اب عورت کی اصلاح کیسے کرنا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عورت کی اصلاح کیسے ہونا؟ نہیں گئی تو کیسا، سنے نہیں تو کیسا، سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو عورت کے حوالے چار مرد ہیں، ایک باپ ہے، ایک بھائی ہے، ایک شوہر ہے، ایک بیٹا ہے، یہ چار اس کے ذمہ دار ہیں جی۔ اور چاروں کی ذمہ داری ایسی کہ اگر بیٹی پر کی عزت پر، بیٹی کے اخلاق پر، بیٹی کے کیریکٹر پر کوئی حملہ کرتا ہے تو کون سامنے آ جاتا ہے؟ باپ آ جاتا ہے۔ باپ کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو اور کون سامنے آ جاتا ہے؟ بھائی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد شادی ہو گئی اس کی، اس کا ذمہ دار کون ہو جاتا ہے؟ شوہر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور کون بڑھ گیا؟ تو اس کی عزت عفت کی حفاظت کرنے کے لیے چار ذمہ دار ہو گئے، اور اس کو راہ راست پر لانے کے لیے چار ہو گئے۔ قیامت کے دن جب عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو عورت کہے کہ پروردگار اگر تو مجھے میرے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں ڈال رہا ہے تو سب سے پہلے میرے باپ کو، اس لیے کہ میں اس کی بیٹی تھی، وہ جو کہتا تھا میں سنتی تھی، اگر مجھے وہ تیری بات بتا دیتا تو میں ضرور عمل کر لیتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تبلیغ نہیں کیا، یہ باپ بیٹی کو نہیں سمجھایا، لہذا بھیجو بیٹی کے ساتھ باپ کو بھی جہنم میں۔ حدیث میں آیا ہے ایک عورت چار آدمیوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے، بڑے کھلا دے کر، یہ کر دے کر، وہ میں خوش ہو جانا، سمجھے؟ بہت بڑی ریسپانسبلٹی۔ تاج محل بنا دیا تو کمال کی بات نہیں ہے، دنیا میں ہی رہ جائے گا، مگر حضور فرماتے ایک عورت کتنے لوگوں؟ چار لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ یہ تو ہم بھی بول رہے ہیں اور یہ تو وہ لوگ بھی بولتے ہیں۔ کسے کسے لے جاتے؟ پہلے باپ کو، پھر کسے؟ بھائی کو، پھر کسے؟ شوہر کو، پھر کسے؟ یہ ایک عورت چار لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ کیوں؟ یہ چاروں کی ریسپانسبلٹی ہے۔ تب مرد کا کام کیا ہے؟ سن لینا، پھر اٹھ کے چلے جانا، سن لینا، کیچ کرنا، پھر جا کر بیوی کو باتیں سنانا، سمجھے؟ مسائل ہیں جیسے ماہواری کے مسائل ہیں، نفاس کے مسائل ہیں، عورتوں کے انٹرنل مسائل ہیں، ان مسائل کو بتانے کے لیے بیٹا ماں سے نہیں بول سکتا، بہن سے نہیں بول سکتا، بیٹی سے نہیں بول سکتا، تب کس سے کلوز ہوتا ہے؟ وہ بیوی سے کلوز ہوتا ہے۔ تو بیوی کو سمجھانا، بیوی شوہر سے مسئلہ سیکھ کر بیٹی کو سمجھانا، ننند کو بتا دینا جی۔ اب اس کی ماں اس کے شوہر سے سیکھ کرتی تو بیٹی کو بتائی۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھو، آج کے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے چلو، ہر نانی اپنی نوازی کو سنبھالتی تھی،
ہر دادی اپنی پوتی کو سنبھالتی تھی. کون سے مدرسے قائم ہوئے؟ عورتوں کے کوئی مدرسے نہیں، مردوں کے مدرسے نہیں، لڑکوں کا مدرسہ حفاظت سے نہیں ہے تو عورتوں کا مدرسہ کون سی حفاظت میں رہ جائے گا؟ تو دین پیش کرنے کے طور طریقے ہیں. اب چونکہ زمانہ رنگ ریلیوں کا زمانہ ہے، غیر مخلدین نے کو شروع کیا، اس کے بعد مودودی لوگوں نے شروع کیا، اس کے بعد دیوبندی لوگوں نے شروع کیا. ان کا دیکھا دیکھی ہم کو بھی ایمان بچانے کے لیے سنی دعوت اسلامی کا کام ہونا چاہیے، دعوت اسلامی کا کام ہونا چاہیے، عورتوں کی جماعتیں نکلنا چاہیے. اس کو دیکھا دیکھی چولہا پھوکی بولتے نا، نہیں سمجھ میں آ رہا آپ؟ یہ دین کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے. تو الزام کی بات میں بتا رہا تھا آپ کو. پیغمبروں کے انہوں نے کیا کیا؟ قتل کر دیا. بہت بڑا جرم، پیغمبر کو قتل کر دیا. بی بی مریم پر کیا لگائے الزام. تو اب چونکہ عورتوں میں نبی نہیں، عورتوں میں مرشد نہیں، ہاں مریداں پورے مرد سے ہونا. عورت پیر بن کو آ گئی تو پورے مریداں سمجھے. عورت پیر بن کر بیٹھ گئی تو کتنے مریداں ہونا، مردہ سب خانخواہ بن کر چلے گئے. کس کا مارکیٹ زیادہ چلتا؟ ہاں اس لیے نہیں، تم سے وہ کام نہیں ہونا، یہ کام مت کر. ہاں ولایت ہے وہ ہم تم کو ہم نبی کی ماں بنا دیں گے. نبی کی ماں بنو. بی بی مریم حضرت عیسیٰ کی ماں، بی بی آمنہ حضور کی ماں ہے. سمجھے؟ ولیہ ہیں. تو بی بی مریم کیا ہوئی؟ اس اعتبار سے کیا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کی ولیہ. عورت ہی ولی نہیں، مرد بھی ولی ہی ہے، مگر مرد چونکہ ولی بھی ہے اور اس میں نبی بھی گزرے ہیں. اب نبی نہیں ہے، ہاں نبی اس میں گزرے ہیں. عورتوں میں کبھی نبی گزرے بھی نہیں، ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو. تو عورتوں میں سے کون آئے؟ اولیاء. تو یہاں میں بتانا چاہتا تھا کہ اولیاء پر بہتان ڈالنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. بی بی مریم بظاہر، در حقیقت کس پر الزام لگا؟ اولیاء اللہ پر الزام لگا. اب وہی طریقہ شیعہ لوگوں کا ہے کہ انہوں نے بی بی عائشہ پر الزام لگا دیا. تماشا دیکھو، حضرت علی کو مانتے ہیں، حسنین کریمین کو مانتے ہیں، بی بی فاطمہ کو مانتے ہیں، اور بی بی خدیجہ کو مانتے ہیں، بی بی عائشہ کو نہیں مانتے. کیا بولتے ہیں؟ بی بی عائشہ پر الزام لگاتے ہیں. جی الزام لگاتے ہیں. تو یاد رکھنا، جب اللہ کے محبوبوں پر کوئی الزام آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس الزام کو اپنے طرف سے دور کرتا ہے. بی بی مریم پر الزام آیا تو اللہ نے دور کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے نکالا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سمجھے؟ اور جب بی بی عائشہ پر الزام آیا، حضور کے سامنے بات آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار وحی کرتے رہے، قائد دن تک وحی بند ہو گئی، انتظار وحی کرتے رہے. حضور جواب دیتے تو دے دیتے، حکمت خداوندی تھی، اس میں مصلحت تھی. آپ جواب دینا چاہتے تو جواب دے سکتے، مگر دنیا کیا کہتی؟ بیوی کے سپورٹ میں آپ نے بات کر دیا، بیوی کی حمایت میں آپ نے بات کر دیا. اس لیے کہ حضور خاموش ہو گئے، رب نے قرآن نازل کر دیا. رب نے قرآن نازل کر دیا. سورہ نور کی آیات مبارکہ جو ہے بی بی عائشہ کی صفائی کو بیان کر. بس سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو بہتان لگانا اللہ والوں پر یہ یہود و نصارہ کا یا ان سے ملنے جلنے والی اقوام کا کام ہے. سمجھے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے کتنے عیب بیان ہوئے؟ 7 پورے نہیں ہوئے؟ 7 ہو گئے نا.
کیا کیا؟ ایک بدعہدی کرنا، نبیوں کو قتل کرنا، اور ٹھیک بات کرنا، اور کیا کرنا؟ آیتوں کا انکار کرنا، 4 ہو گئے. اور پھر کیا کرنا؟ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِ حضرت مریم پر الزام لگانا، اور پھر کیا کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا. سمجھے؟ یہ کہنا، سمجھے؟ اور پھر اس میں آپس میں بٹ جانا، اس معاملے میں آپس میں بٹ جانا. یہ ان کے 7 عیوب بیان کر کے قرآن بیان کرتا ہے. دیکھو یہاں سے ایک بات ذہن میں رکھو، کافر ہو، مشرک ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، جو بھی بد عقیدہ ہو، ان آیات سے ثابت ہوا کہ بد عقیدہ کے عیب کو علل اعلان بیان کرنا اللہ کا طریقہ ہے. اللہ ستار ہے. گناہوں کو بخشنے کا معاملہ دیکھو، ان کے اتنے حرکات کو قرآن بیان کر دیا. مصطفیٰ جان رحمت کے گناہگار امتی کے عیبوں کو اللہ دنیا میں ظاہر نہیں ہونے دیتا. حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس گناہگار امتی کو جو حضور کا ہے اسے بالکل اپنی رحمت کے قریب بلا لیتا ہے اور رحمت کی چادر اس پر اڑا دیتا ہے. وہ اور اللہ کی ذات دونوں بالکل چادر میں ہو جاتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے سچ سچ بتا تو نے کیا کیا. کوئی دیکھ نہیں رہا، میں تیرے اوپر چادر اڑا دی، ستاریت کی چادر اڑا دی. تو بتا دے میں تیرے لیے اپنے کرم کے فیصلے کروں گا. تو خدا کی اس رحمت کو دیکھ کر بندہ اقرار کر لے گا میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا. تو رب فرماتا ہے جا، میں نے تیرے عیبوں کو دنیا میں کسی کے سامنے نہیں کھولا ہے، یہاں بھی نہیں کھولوں گا. یہاں بھی تیرے عیبوں کو میں نہیں کھولوں گا. جا، میں نے تجھے اپنی شان غفاریت سے بخش دیا ہے. یہ کیا ہے؟ شان ستاریت و شان غفاریت. کس کے حق میں؟ حضور کے امتی کے حق میں. تو معلوم ہوا اگر امتی گناہگار بھی ہو جائے، امتی گناہگار بھی ہو جائے، عقیدہ اگر صحیح ہے، ایمان اگر درست ہے، عظمت برابر ہے، تعظیم اس کے اندر ہے، وہ گناہگار بھی اگر ہے تو اس کے بخشے جانے کے چانسز ضرور ہیں. اگر بد عقیدہ ہے، گمراہ ہے، سمجھے، اس کے عقائد صحیح نہیں ہیں، تو اس کے اوپر چادر ڈالنے کی نہیں، چادر اس کے ہٹانے کی. جس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ننگا کرو اسے میدان. ہماری زبان میں کہتے ہیں ننگا کرو اسے میدان. تو گناہوں کو ننگا نہیں کرنا چاہیے، گناہ کے عیب کو ننگا نہیں کرنا چاہیے. کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا، سمجھے، یہ عجب تماشا ہے. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، اس سے گناہ ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، ہو گیا، سزا ہے، دینا چاہیے، مگر اس کو ڈھنڈورا نہیں پڑنا. معلوم ہے، معلوم ان کا قصہ خفل ڈالتا لیتے رہتے. سمجھے. اور یہاں کام کی بھی بات